हेलो। السلام علیکم اتباع الہدا۔ वालेकुम सलाम। خیریت سے ہیں بھائی وسیم بھائی؟ اور بتائیں बस सलाम अलैकुम। کس جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ हम यासना शरीक हैं। شیعہ اثنا عشری، اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اضافہ ہے हाँ ہے نا؟ फरमाएं تو जी। اس پر ہم نے آپ کو حدیث پیش کی تھی، حدیث رسول हाँ سنن ابو داؤد سے حدیث نمبر 500 ہے، جس میں واضح طور پر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت محظورہ رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ سکھائے ہیں اذان میں کہ فجر کی نماز اذان کے لیے الصلاۃ خیر من النوم کہو، یعنی नहीं صبح बता کی۔ देता हूँ। اس پر آپ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بھئی امام مالک رحمہ اللہ نے اس تعلق हाँ سے کوئی روایت بیان کی ہے، جو آپ نے گروپ میں ایک پوسٹ ڈالا ہے، रिवायत नहीं बलागात इमाम मालिक। ٹھیک ہے، بلاغات امام مالک سے جو آپ نے وہ ایک پوسٹ ڈالا ہے اس میں کوئی سند تو ہے نہیں؟ उसकी सनद आपने बलागात इमाम मालिक के बारे में पढ़ा है। نہیں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، میں کیوں پڑھوں بھائی؟ جب میرے پاس میں حدیث مرفوع ہے تو میں नहीं امام مالک کی بات کیوں مانوں؟ سب سے پہلے ایک اصولی بات کر رہے ہیں ہم۔ सुने सुने हम बता रहे हैं ना आपको। جی इमाम इमाम मालिक की तकरीबन 61 बलागात हैं ٹھیک ہے जिसमें जिसमें से 4 जो हैं बलागात उनके जो है बातिल हैं। ٹھیک ہے समझ रहे हैं। ٹھیک ہے، और बाकी जितनी हैं उनकी मरफू सनद रखती हैं। اچھا یہ جو तमाम तमाम بھائی तमाम جان उलमा بھائی उस میں हाँ سمجھ گیا آپ کی بات، हाँ یہ جو آپ نے اپنی دلیل پیش کی ہے जी। تو یہ بلاغات ان کی مرفوعاً آئی ہے؟ उनकी बलागात के बारे में तमाम उलमा ने बाकायदा तरीके से तहकीक की है, तमाम अहले सुन्नत ने। میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ हाँ آپ نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ کی صرف 4 بلاغات ایسی ہیں हाँ جو ثابت نہیں ہیں، हाँ ہے نا؟ باقی جو بچی ہیں وہ سب کی سب مرفوعاً ہیں۔ हाँ تو मरफून उलमा ने इसकी سنیے مرفوعاً کا معنی سمجھتا ہے آپ کا؟ آپ کو مرفوع کس کو بولتے ہیں؟ हाँ भैया हम समझते हैं। جی جی بتائیں تھوڑا سا۔ तो आप उसको जाकर آپ نے شاید پڑھا ہی نہیں امام مالک نہیں، میں نے مالک کی پڑھ بلاغت۔ لیا، ابھی ہم ادھر بعد میں جائیں گے، پہلے آپ جو آپ نے کہا ہے کہ ان کی بلاغات مرفوعاً آئی ہیں، تو پہلے آپ مجھے جو لفظ مرفوع ہے اس کی آپ مجھے تعریف بتائیں، مرفوع کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز؟ بھئی یہ جو آپ بول رہے ہو کہ ان کی بلاغات مرفوعاً آئی ہیں، تو مرفوع سے مراد کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مرفوع سے؟ اس پر تھوڑا روشنی ڈال دیجئے۔ جب آپ کو مرفوع ہی نہیں معلوم ہے تو پھر اس کے بعد آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے تو معلوم ہے، تو شاید جب آپ آپ کو کو معلوم نہیں ہے۔ ہم کو کیوں نہیں معلوم بھیا؟ ہم تو پھر بغیر بتا دیجئے بھائی جان، مرفوع بغیر مرفوع روایت کس کو کہتے ہیں بتا دیجئے نا۔ بھائی اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، نہ سوچنے سمجھنے کی، 1 منٹ لگے سوچنے گا آپ کو بتانے میں کہ بھئی مرفوع اس کو کہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، سوچنے سمجھنے کی بات تو نہیں ہے، تو بتائیے نا لیکن پھر مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں تعجب ہو رہا ہے آپ کے اوپر۔ اس میں تعجب کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں نے کیا مطلب کوئی شعر پڑھ دیا، کوئی میں نے چٹکلا چھوڑ دیا، کیا مطلب ایسی میں نے کوئی بات کہہ دی جس پر آپ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں؟ بھئی آپ نے کہا امام مالک کی جو روایات آئی ہیں وہ مرفوعاً ہیں 4 کو چھوڑ کر، تو اس پر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مرفوع کیا ہے، مرفوع روایات کیا ہوتی ہیں؟ جو مرفوعاً روایات آ رہی ہیں ان سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، آپ بتائیں گے تو آپ مجھے بتا دیں۔
اور اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو کس کو کہتے ہیں. نہیں، ہم کو کیوں نہیں علم ہے؟ تو بتائیے نا بھائی جان بتائیے. تو ہم تو وہی کہہ رہے ہیں کہ نا، جب آپ کو مرفوع ہی نہیں معلوم ہے میں نے تو آپ کہا آپ سے ایک بار بھی آپ بہتان لگا رہے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو بول رہا ہوں مجھے معلوم ہے. آپ انکار کیجئے، میں بھی بتاتا ہوں، یا پھر آپ بتائیے. جب میں اعتراض کر رہا ہوں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اعتراض کو رفع کر دیں، میرے اعتراض کو. بولیے. کیا ارے مرفوعاً روایت کس کو کہتے ہیں بولیے نا جناب. مرفوعی روایت؟ ارے آپ بھیا بول رہے ہیں نا ان کی بلاغات جو ہیں وہ مرفوعاً آئی ہیں، ہوں تو اس سے مرفوعاً سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ مرفوعاً عمل جو ہوتا ہے اس کو اس سے کیا آپ مطلب کیا مراد لے رہے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو روایت، یہ جو بات ہے یہ مرفوعاً آئی ہے، تو اس سے ہلو مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ ہلو آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی؟ ہلو بولیے بھائی بولیے. یہ ہیلے نہیں چلنے کے ہیں، کیا؟ یہ ہیلے نہیں چلیں گے. آواز تو ہلو، آپ کو پہنچ رہی ہے نا؟ نہیں آپ کی آواز تھوڑے سے رک کے آ رہے ہیں. تو آپ تھوڑا نیٹ ورک میں آئیے نا. ہمارے یہاں نیٹ ورک تھوڑا سا کم رہتا ہے، اس لیے بتایا نا آپ سے. ہلو ہاں تو ابھی تو اب صحیح آ رہی ہے آواز آپ کو، جبھی تو جواب دے رہے ہیں آپ. شیعہ حضرات کے ساتھ میں بات کرنے میں دقت یہ ہے کہ ان کو بات ہی نہیں سمجھتی، اعتراض پیش کرتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں. ماشاء اللہ سے آپ کو معلوم ہے. تو بھائی بتا دیجئے نا مرفوعاً روایت کس کو کہتے ہیں، بول دیجئے نا ایک بار، کیا دقت ہے؟ پریشانی کیا ہے آپ کو؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. ارے آپ کو نہیں پتا، آپ معذرت کر لیں، چلیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے بھائی جان؟ نہیں، کیسے معذرت کر لیں بھائی، ہم کو تو معلوم ہے. تو پھر بتائیے نا. بھائی بتانے کا کوئی پیسہ لگے گا کیا؟ کوئی ٹیکس وغیرہ دینا ہوگا آپ کو؟ نہیں، اس میں کیا تو پھر ہوگا. بتا دیجئے بھائی جان. اس میں اتنی نہ چھپانے کی بات ہے نہ ڈرنے کی بات ہے. بندہ آپ سے کئی بار سوال کر چکا ہے، آپ جواب دینے کو تیار نہیں ہے، اوپر سے الزام لگاتے کہ مجھے نہیں پتا. بھائی مجھے پتا نہیں ہوتا تو میں آپ سے اتنا سر پڑھ کے تھوڑی مطلب پوچھتا. اس کو پتا ہے تبھی پوچھ رہا ہوں نا، لیکن آپ کو پتا نہیں ہے، بس آپ نے کہہ دیا کہ مرفوعاً آئی ہے. مرفوعاً تو آئی ہے. تو مرفوعاً جو آئی ہے اس کا کیا معنی مفہوم ہے بھائی جان؟ یہ آپ ہی تو بتائیں گے. مرفوعاً میں صحیح بھی آئے گی، حسن بھی آئے گی، ضعیف بھی آئے گی. کس سے آئے گی؟ تمام ہیں؟ کس سے آئے نبی گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب روایت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی جو روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوتی ہیں ان کو مرفوعاً کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ مرفوعاً روایت ہیں. اس کا معنی مفہوم یہی ہے کہ رسول اللہ نے ان کو بیان کیا ہے، یا رسول اللہ کا قول فعل ہے یہ، ہے نا؟ تو جو آپ سند پیش کیے ہیں گروپ میں، جو جو امام مالک رحمہ اللہ کا ایک اثر آپ پیش کیے ہیں، کیا وہ مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے؟ ہاں، علماء کی تحقیق تو یہی ہے. ارے بھائی میں آپ کی سند پر بات کر رہا ہوں، میں علماء پر بات نہیں کر رہا. بلاغات امام مالک کے بارے میں علماء کا جو اتفاق ہے، جیسے شاہ محدث دہلوی کا ہے، ارے اور بھائی میرے یہ عبدالرزاق. سنیے، یہ چیزیں آپ مجھے گروپ میں دیجئے گا کہ آپ اس پر اجماع نقل کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں، یہ تمام اجماع علماء. نقل کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجماع آپ مجھے اصل حدیث سے، اصل کتاب سے دکھائیں گے. لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں، اعتراض کو سمجھنے کی کوشش کریں. اعتراض یہ ہے بھائی کہ آپ نے کہا کہ مرفوعاً آئی ہے، یعنی رسول اللہ تک کا عمل آپ بتا رہے ہیں، لیکن سند میں صرف حضرت امام مالک رحم اللہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا کہ وہ نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کو سننا پسند کرتے تھے. یہ آپ کی کیا دلیل ہے. کیا پھر سے؟ جو آپ نے دلیل پیش کی ہے ہاں، اس میں کیا ہے؟ آپ تھوڑا وضاحت کے ساتھ بتائیں.
नहीं, फिर से आप दोहराएं उस चीज को मुझे फिर जो आप देखना कह रहे पड़ेगा, थे। एक सेकंड आप होल्ड कीजिए, मैं देखता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ हाँ चलो है ना। चलो। एक सेकंड, मैं थोड़ा चश्मा ले लेता हूँ। मैं असल में आपको आवाज नहीं पहुंच रही थी तो मैं समझा मेरे नेटवर्क इशू है, तो मैं इधर छत पर आ गया था, अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। एक मिनट बस आप वेट कीजिएगा। अच्छा। आयशा, आयशा बेटा मेरा चश्मा देना किधर है, देखना चश्मा हैगा बेटा, रहने दो। हाँ बस भाई, क्या वसीम भाई, हेलो हेलो, हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, कॉल क्यों काट दिया था वसीम भाई आपने? वो तो कट गई थी, नेटवर्क अच्छा बताया अच्छा, ना, ठीक है, नेटवर्क कम मैं रहता आपको वो थोड़ा पढ़कर सुना देता हूँ, ठीक है। है। इसमें लिखते हैं कि इमाम मालिक कहते हैं कि उन्होंने खबर पहुंचाई कि मौजिन उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास नमाज फजर की अजान देने पहुंचा तो उनको सोता हुआ पाया। उसने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज नींद से बेहतर है। तो उमर ने हुक्म दिया कि उसको सुबह की अजान का हिस्सा बना लीजिए। मुअत्ता इमाम मालिक, सफ़ा नंबर 82, किताबुस सलात, ठीक है भाईजान। हम्म, यानी ये पूरी बात है इसमें हम्म, कि जब मुअज्जिन अजान देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को सोता हुआ पाया, तो उन्होंने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि इसको फजर की अजान का हिस्सा बना लो, ठीक है, यही कहा ना इमाम हम्म। मालिक ने। इमाम मालिक ने नहीं, वो हजरत उमर ने कहा। अरे हजरत उमर का तो लास्ट वाला कौल, वो शुरू वाली जो सनद है, जो स्टेटमेंट है, जो बयान कर रहे हैं वो इमाम मालिक कर रहे हैं ना, ये सब किस्सा बयान। हाँ आप इसको कहते हो कि ये मरफूअन है। भाई कहाँ अल्लाह के रसूल तक पहुंच रही है इसमें सनद जो ये मरफूअन है? ठीक है। बताइए आप आपने मुझे, कहीं पूरी इस पूरी रिवायत में कहीं रसूलुल्लाह का कोई कौल फेल कोई जिक्र हुआ है क्या? इसमें तो ये है कि इमाम मालिक बयान कर रहे हैं कि मौजिन जो है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा, उनको सोता हुआ पाया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ा, हजरत उमर ने कहा कि इसको फजर की अजान का हिस्सा बना लो, ठीक है। तो पहली बात तो इसमें ये मरफूअन नहीं है, यानी आपके उसूल से ये बलागात खुद बातिल साबित हो रहा है। जिसका आप दावा किए थे कि मरफूअन बलागात आए हैं उसमें 4 फासिल हैं, तो ये उन्हीं में से एक है, पहले तो आप ये समझ लें। ना दूसरी बात उनमें ये, भाईजान मैं कंप्लीट कर लूँ इंशाल्लाह आपको मौका दूंगा। हाँ हाँ बोले। दूसरी इल्लत ये है इसमें, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गालिबन 22 हिजरी में वफात पा गए हैं, बराबर। और हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश है वो अल मुतवफ़ा 90-92 के आसपास है। बस यहीं पर रुक जाएं, एक मिनट। नहीं, मुझे कंप्लीट करने नहीं, दीजिए। पहले बस यहीं पर रुक जाएं आप। चलिए मैंने बोलिए कब बोलिए। कहा कि इमाम मालिक का समा जो है डायरेक्ट नबी करीम से है या हजरत उमर के जमाने से है? नहीं नहीं, इसमें आपने तो कहा मरफूअन आया है, तो मरफूअन की इसीलिए तो तारीफ पूछ रहा था, और क्यों पूछ रहा नहीं, था? मरफूअन की तारीफ इसीलिए कि उलमा ने जो उसकी तहकीक की है बाकायदा तरीके से, कि बलागात इमाम मालिक के बारे में इमाम सुफियान सऊदी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल है कि यानी जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बलागनी कहें तो वो कभी सनद होती है। तो यहाँ ये भला बात इसमें तो नशीन करने की इसमें तो जरूरी है कि बलागनी भी नहीं है मेरे भाई। और हम्म, फिर आप देखिए, जो बलागात हैं उसको आपने दावा किया है मरफूअन होने का, तो पहली बात तो ये सनद रसूलुल्लाह तक नहीं है, पहले बात को समझें। दूसरी बात, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अल मुतवफ़ा
22 ہجری یعنی 22 ہجری میں فوت ہو گئے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ سن 90-92 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لگ بھگ 70 سے 72 سال کا فرق ہے امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کا اور ان کی پیدائش کا، یعنی 72 سال 70 سال کے بعد میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مؤذن آیا، تو یہ سند آلریڈی منقطع ہو گئی، کیونکہ ٹھیک ہے، جب حضرت عمر سنیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات پا چکے تھے اس وقت تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو وہ کیسے ارے بیان؟ بھیا سنیے ایک جہاں پر سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے، آپ کو موقع ارے دوں گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں آپ کی بات، چلیے ہم چلیے سمجھ تو رہے ہیں۔ انشاءاللہ بولیے بھائی جان ہاں، بولیے۔ تو جہاں بلاغات امام مالک کی باری آتی ہے تو علماء کا قول ہے کہ جتنے بھی الفاظ اس طریقے سے امام مالک یا انسقہ اندی یا جو ہے بلاغات امام مالک جیسے الفاظ کہے گا، جتنی بھی روایت بلا سند امام مالک لائے ہیں ان کی تعداد ہے 61، اور ان میں سے 4 روایت کے علاوہ باقی سب روایتیں امام مالک کے علاوہ دیگر سندوں سے ثابت ہیں۔ تو اس کی سمجھ رہے ہیں سند آپ؟ پیش کیجیے، آپ سنیے، یہ اب سنیے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی سند بتائیں مجھے۔ علامہ ابن صلاح نے ان 4 روایت کو اسانید تلاش کی تو ان کی سندیں بھی مل گئیں، اور ان کے متعلق انہوں نے ایک مستقل رسالہ رسالت فی وصل البلاغت الاربعہ فی الموتیٰ کے نام سے تالیف کیا، جو بھائی شیخ عبد کتاب مت پڑھیے، جو میں مطالبہ آپ سے کر رہا ہوں نہیں میں کہ آپ کو علماء اس علیہ تسلط کا اقوال پیش یہ جو قول آپ نے پیش کیا حضرت امام مالک کا، بس مجھے آپ اس کی سند متصل کر کے دے دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک، بات ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو بلاغات امام مالک جا کر آپ پڑھیں، ارے بھائی کیسے پڑھوں میں علامہ جب شبلی 70 سال کے بعد میں ایک بندہ پیدا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک مؤذن آیا، جو بندہ پیدا ہی نہیں تھا، جس نے حضرت عمر کو پایا ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے حضرت عمر کے پاس میں مؤذن آیا۔ جہاں یہ امام کون سا کیسا ٹوٹا پھوٹا دین لے کر آپ جو ہے لوگوں کی تبلیغ کر رہے ہو؟ یہ کون سا ارے دین ہے بھائی؟ جا کے علماء سے پوچھو نا، ارے علامہ علماء شبلی نے تو نعمانی کہا، سے، سنیے نا، امام علامہ ابن شبلی، حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ قسطنطینیہ پر جو پہلا حملہ کرے گا وہ سب کے سب جنتی ہیں، اور اس پہلے لشکر کا امیر جو ہے وہ حضرت امیر المومنین یزید رحم اللہ ہے، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ مانتے ہیں آپ اتفاق کو؟ اس کو نعوذ باللہ من ذالک، ارے نا، اب کیوں نعوذ باللہ بن ذالک پڑھ رہے ہو بھائی؟ ظاہر سی جن بات ہے کہ علماء کو اگر آپ دیکھیے، سنیے، جن اگر علماء کو آپ دلیل بنا رہے ہو ان علماء کی بات بنا دلیل کے حجت نہیں بنتی۔ امام ابن حجر اسقلانی رحم اللہ کے پاس تو مرفوعاً حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس پر پھر انہوں نے اجماع بھی نقل کیا ہے، اور جن کا آپ امام ابن صلاح، امام سفیان الثوری وغیرہ ان کا ذکر کر رہے ہو، دنیا میں کون سی خصوصیت تھی یہ بتائیے آپ؟ قسطنطینیہ اللہ کے رسول سے جا کر پوچھو کیا خصوصیت نہیں، تھی، کس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو نا کہ مطلب کہ یہ حدیث ہے، تو ہم کہہ ہاں رہے ہیں آپ حدیث ہے، اس کی جو بخاری۔ ہے وہ خصوصیت بتائیں، کیا خصوصیت تھی وہاں ارے پر؟ خصوصیت یہ تھی کہ وہ ایک مضبوط ملک تھا اچھا، قسطنطینیہ جو تھا، مالداری میں ان کا نام تھا۔ جس ہاں، جس کے لیے امام حسین نے کہا اور کانا یا دوسرے لبو فی سنیے بھائی الخلاف ایک ہے۔ سیکنڈ، دوسرے وہ ایک ایسی حکومت تھی جو مسلمانوں کے مد مقابل بہت مضبوط مانی جاتی تھی، ان سے ہر اعتبار سے، جنگ لڑنے کے اعتبار سے بھی، یعنی ارے قسطنطینیہ پر، سنیے آپ بھائی، لوگوں کا کیا ایمان ہے، کیا قسطنطینیہ عقیدہ پر ہے؟ اگر فتح ہو گیا تو الحمدللہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا، اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دورہ خلافت جو 20 سال رہی ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اچھا عنہ اچھا کی حکومت نے دنیا کے اچھا 3 یہ بھی حصے فتح کیے تھے، اس میں یہ قسطنطینیہ بھی بھی تھا۔ خلیفہ تھا؟ ہاں اچھا یہ جی بھی خلیفہ تھا؟ بھائی، دیکھیے، ایک تو آپ صحابی کے تعلق سے ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم سے بدتمیزی مت کرنا برائے مہربانی، میں ورنہ آپ کو، میں جب آپ صحابہ کی توہین کریں گے تو میں آپ سے، آپ جناب سے بات کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو گالی دے کر بات کروں گا، تو اس سے کیونکہ زیادہ جو گالی ہم کو صحابہ دینی کی ہے، عزت، اس سنیے، لیے جو سنیے صحابہ کی سنیے عزت نہیں سنیے کر سکتا وہ مردود شیطان، وہ حرام کا بلہ، ہمارا کیا لگتا ہے پھر، جو تو صحابہ کو بھی معلوم ہے، برا کہے گا؟ جو ایسے کو صحابی مانے کہ صحابی تو جو حضرت اہل بیت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے جا کر کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا ان کو کچھ مت کہو، وہ صحابی ہیں، صحابہ رسول ہیں،
تو ہم اہل بیت کی بات مانیں گے، تم جیسے گدھوں شیطانوں جاہل کھٹملوں کی بات مانیں گے؟ بتاؤ۔ ابے وہ مردود، اے عمر کی اولاد، ابے ہاں بدتمیز، الحمدللہ ہم عمر نالائق۔ کے اولادی روحانی اولاد ہیں الحمدللہ، لیکن تم ہاں سالے لگی شیطان ہو، ابے لگی تم تو نہیں وہ یہودی ہو جو ابن سبا نجس کے ناپاک نطفے سے پیدا ہوئے، مالک نجس استر عمر کی نجس ملعون اولاد۔ سور کی اولاد نے تم کو جنا اور تم صحابہ پر بھوگ رہے ہو، بے شرمو، ابے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اب تیرا تم جنازہ نکل گیا سالے سور کی اولاد، دیکھ اب تیری آڈیو میں انشاءاللہ گروپ میں یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں، سالے حرامی تجھے دو کوڑی کا علم نہیں، بات کرتا ہے عمران شیخ سے، تیری ذریت میں کوئی مانے وہ لال نہیں جانا جو عمران شیخ سے بات کر لے، ابے سمجھا وے تو کیا حرام بات کے ہے؟ بچے۔ ابے تو کیا